بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک بھر کی طرح ہر ضلع کی سیاست جو ہے وہ بدل رہی ہے اور حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. پچھلے دنوں چوری جاوید اقبال وڑیچ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، ان کے گھر پر انتظامیہ نے دھاوا بول دیا اور بھاری مشینری کے ساتھ ان کا ڈیرا جو ہے وہ مسمار کرنے کی کوشش کی گئی یا کر دیا گیا اور سیل بھی کر دیا گیا. اس کے پیچھے کیا حقائق ہے اس پر بات کریں گے اور آئندہ الیکشن میں چوری جاوید اقبال وڑیچ کہاں کھڑے ہوں گے اور میاں عامر شہباز کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے. کیا 2025 الیکشن کا سال ہے؟ اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں کیا فیصلے کرنے جا رہے، کیا اس حکومت کے جو موجودہ حکومت ہے ان کے کیس پھر سے کھلنے والے ہیں، کیا حلقے کھلیں گے، اس کے بعد یہ نااہل ہو جائیں گے. اس طرح کے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ذہن میں آ رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور جو ہے کیا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، وہ امن کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ممتاز تجزیہ کار، ممتاز صحافی ڈاکٹر ممتاز مونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں کیا ہوا یہ رحیمیہ خان میں جو بھاری مشینری جو ہے میں نے کے گھر پہنچ گئی، تو کیا کس نظر سے دیکھتے آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جج صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وطن عزیز میرا پاکستان ہے، یہ جو میرا پیارا پاکستان ہے، اس کے حالات ایسے ہیں کہ کسی کے سمجھ سے باہر ہے. ہر عمل کا رد عمل اور ہر حکومتی عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس کی میں کہتا ہوں کہ جتنی مذمت کی جائے کم ہے. فار ایگزامپل جاوید وڑیچ صاحب کے جو ڈیرے پر گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مجھے کچھ کاغذات انتظامیہ کے لوگوں نے دکھائے ہیں کہ جناب یہ کاغذات ہیں، یہ 24 کنال جس کو 3 ایکڑ کہتے ہیں، یہ شاملات کی زمین ہے. یعنی کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی زمین ہے، اسٹیٹ کی زمین ہے، جس کے اوپر چوہے صاحب کا ڈیرا بنا ہوا ہے. یہ ان کاغذات کے بقول. اس میں جاوید وڑیچ کے گھر کا یہ موقف ہے، ان کے احباب کا، ان کے بکلا کا، اور ان کے گھر کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ ان کی اپنی زمین ہے. لیکن جو میں نے کاغذات دیکھے ہیں، ان کاغذات کے مطابق وہ سرکاری جگہ ہے. اور اگر جاوید وڑیچ نے سرکاری جگہ پر وہ اپنا ڈیرا اور اپنا گھر بنایا ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ ایک انتہائی غیر مناسب عمل ہے. اور جو انتظامیہ نے کیا، جس انداز میں انہوں نے اپنی ڈھونڈی حرکت کے ذریعے وہ رٹ قائم کرنے کی کوشش کی اور وہاں مشینری لے گئے اور وہاں ایک رنگ بازی کی، ایک ڈرامے کیے، یہ وہی ڈرامے تھے جو گزشتہ 2 سال میں شہباز شریف کی نااہلی نے، اس کی نالائکی نے، پوری نون لیگ کی انتہائی تھرڈ کلاس قسم کی سیاست نے پی ٹی آئی کو اتنا بڑا لیڈر بنا دیا. اور ان کو جناب یہ ہر عمل ایسا تھا کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم تھا. اس میں مہنگائی ہو، اس میں بے روزگاری ہو، اس میں ان کے اوچھے کنڈے ہوں، ان کی سیاسی ناکامیاں ہوں، جو خود ووٹ کو عزت دے کر نعرہ لگاتے تھے، ان کی اپنا ووٹ کو انہوں نے خود عزت نہیں دی، وہ خود اپنا تھکا چاٹنے پہ مجبور ہو گئے. تو انہوں نے اپنا ستیہ ناش خود کیا. اچھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے دہشت گھر کو جو ہے وہ مسمار کرنا ہو یا اس پر قبضہ کرنا ہو. اس طرح یہ حالات پیدا کر دیے گئے، خوف و ہراس کی صورتحال پیدا کر دی گئی. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آئینی ترمیم میں چوری جاوید اقبال وڑیچ نے کوئی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیے تو صاحب، تو پھر وہ پھر گئے. ایک تو نا جس طرح آپ اپنے معصومانہ سوال کو دہراتے ہیں نا، تو آپ اس میں ڈبل رنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ کا وہ عمل انتہائی گھنونا تھا، انتہائی فسطائیت کا وہ عمل تھا جو جاوید وڑیچ کے ڈیرے پر وہ حملہ کرنے گئے ہیں. لیکن ان میں ضلع انتظامیہ کا موقف اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شاملہ دہ کی زمین ہے، وہ سرکاری لینڈ ہے. لیکن ان کا طریقہ کار غلط تھا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جاوید وڑیچ صاحب جو ہے وہ انتہائی ہومیوپیتھک قسم کے سیاستدان ہیں، وہ ایسے کام نہیں کرتے. فار ایگزامپل کہ وہ ادھر دیکھیں، ان کی دوستیاں پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ ہے، وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. ان پہ 9 مئی کے بعد وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس بہت دیر انہوں نے قیام کیا. پھر مطلب ان کے اپنے ایک ہے، جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں سینیٹر بننے کے لیے قومی اسمبلی میں ان کے ووٹ کی ضرورت تھی
تو جاوید صاحب کے مخالفین یہ کہتے ہیں دو ٹوک کہ جاوید بڑیچ نے یوسف زاہ گیلانی کو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی کے خلاف یوسف زاہ گیلانی کو ووٹ دیا اور ان کے مخالفین کہتے ہیں یا آپ کا تجزیہ بھی ایسا ہے؟ نہیں چوچا میں نے تو ڈالتے نہیں ان کو دیکھا نا. جاوید بڑیچ کے سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جاوید صاحب نے نہ صرف یوسف زاہ گیلانی کو ووٹ دیا بلکہ مالی مفادات بھی اس میں انہوں نے کمائے. ٹھیک ہے، تو یہ اب جو ہے پھر یہ انتقامی کاروائی جو تھی یہ ڈیرا تو کافی عرصے سے کام ہے، تو پھر اب کیا ضرورت پیش آئی کہ ان حالات پہ جو ہے ان کی ڈیرے کو جو ہے مسمار کرنے پہنچ گئے؟ جبر، فسطائیت، ظلم، دہشت گردی، سینہ زوری یہ موجودہ گورنمنٹ کا وتیرہ ہے. جب سے شہباز شریف نے یہ اقتدار سنبھالا، جب سے یہ نام نہاد کیئر ٹیکر اور نالائق گورنمنٹ آئی اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ ان کا فسطائیت انہوں نے اپنا ستیہ ناش کر دیا. اب میں آپ کو یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی حلقے کے ووٹوں کا اندازہ کر لیں کہ میاں امتیاز صاحب کو 90,000 ووٹ ملا. میاں امتیاز تو وہ کینڈیڈیٹ ہے جو آزاد اتنے ووٹ دے جائے. انہیں تو الیکشن لڑنا پڑتا ہے ڈبل، ایک اپنی پارٹی کے نلائکی کا، نااہلی کا، نون لیگ کی غلط پالیسیوں کا، دوسرا انہیں اپنے مخالف کا ووٹ دیکھنا پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی حکومت کی نالائکیاں ہیں جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور یوں شہباز شریف صاحب کی ناکامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. اچھا، پچھلے دنوں جو ہے وہ تنویر وڑیچ کا جو ہے چوہدری جاوید وڑیچ کی کزن، ان کا بیان چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ میرے کزن جو ہیں وہ مس ہو گئے ہیں، مطلب ان کو کوئی اٹھا کے لے گیا یا خدا نخواستہ ایجنسیاں، یا تو ایسی کوئی بات ہے؟ تو سر میں مذمت کرتا ہوں اس خاتون کی جس کا نام عظمہ بخاری ہے. وہ کون وہ ہوتی کون ہے یہ کہنے والی کہ پی ٹی آئی کا بندہ گم ہے؟ بی بی تو کڑی ہے. یہ تنویر وڑیچ کا بیان اس نے اپنی پریس کانفرنس میں چلایا نا. پہلی تو بات یہ ہے کہ تنویر وڑیچ صاحب میرے تو بہت پیارے بھائی ہیں. تنویر وڑیچ صاحب کی کو ان سے رابطہ 10 دن کے لیے پہلے بھی کئی دفعہ ٹوٹا ہے نا. تنویر وڑیچ صاحب کی گاڑی میں ہی چوہدری جاوید وڑیچ صاحب موو کرتے تھے نا اکثر 9 مئی کے بعد. تو وہ سارے معاملات، لیکن آپ وہ اپنی پارٹی کے پاس محفوظ مقام میں. تو سر یہاں میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جس دن فسطائیت سے، ظلم سے، جبر سے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 18ویں یہ ترمیم پیش کرنا چاہ رہی تھی، جو ایم این اے قبضے میں تھے ان کے، جنہوں کو لا کے انہیں صرف اس اقتدار کے دروازے سے گزار کے اس حال میں کھڑا کرنا تھا اسمبلی کے اندر، ان میں اس وقت ان میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان میں جو لوگ سامنے تو نہیں آئے، نہ اس کی کوئی مصدقہ اطلاع ہے، ان میں جاوید اقبال وڑیچ صاحب شامل تھے جنہوں نے پی ایم ایل این کو ووٹ دینا تھا، جنہوں نے اس یہ جو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا تھا. لیکن یہ بات کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ایک ریومر کے طور پر ہی ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر وہ دوبارہ یہ سارے کے سارے ایم این ایز پارلیمنٹ ناظر پہنچے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والے اپنے پارلیمنٹیرینز کو لے کر کے پی کی چلے گئے. اب وہ یہ سارے کے سارے لوگ کے پی کی میں ہیں. اب اس خیبر پختونخوا صوبے میں جہاں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اب یہ لوگ وہاں موجود ہیں اور ان میں ہی جاوید وڑیچ صاحب موجود ہیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر دوبارہ NA-172 میں دوبارہ الیکشن ہوتے اور جاوید وڑیچ صاحب پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہوتے. نہیں دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، جبکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی روابط بہت زیادہ ہے. تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے سکتے ہیں. آپ تو ڈائریکٹلی آگے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے گی، یہ کیا بڑی خبر دے دیا صاحب؟ آپ مجھ سے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس شہر میں پیپلز پارٹی کا 20,000 ووٹ ہے، اور جاوید وڑیچ صاحب کا اتنا بڑا ووٹ بینک نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں اضافہ کر کے کبھی ایم ایل اے بن جائے. الیکشن لڑنے کے لیے نہیں جیتا جاتا. یہ دیکھیں، وہ جب پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے تب بھی وہ جیتے تھے. میاں امتیاز صاحب سے 3 دفعہ میاں امتیاز صاحب آ رہے ہیں. آپ کی نظر میں جاوید وڑیچ صاحب کا اپنا ذاتی ووٹ اور پلس پارٹی کا ووٹ موجود نہیں پیپلز پارٹی کا، تو یہ پھر بھی اگر پیپلز پارٹی میں بھی آگے تو میاں امتیاز صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا پوزیشن ہوگی؟ 2008 کے انتخابات میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت تھی. ایک شہر میں غم و غصہ تھا، ایک ہمدردی تھی. وہ ایک فیکٹر بنا تھا جاوید وڑیچ صاحب کی جیتنے کا. 18 کا اور
23 का 24 का जो इलेक्शन था, ये जो 2 इलेक्शन थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोरदार किस्म का वोट बैंक और जवेद वड़ैच के 18 वाले को जो है जोरदार लगे, उस वक्त तो बड़ी ताकतों ने इनको जिताया था। और उनके जो दोनों विंग्स हैं जी, मतलब चौधरी शफीक और आजम जी साहब, उनका एक बड़ा वोट बैंक, उसकी वजह से अलाई बरादरी का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाता है। ये वो वजूहात है। लेकिन आप उसका पैरेलल देखें ना, दूसरी तरफ देखें कि मियां इम्तियाज साहब अगर अपनी पार्टी का मंफी वोट गले में डाल के निकलते हैं और उसके बावजूद वो 90,000 वोट ले जाते हैं। और जो मैं आगे बात आपने मुझे बीच में टोक दिया, अगर जावेद वड़ैच PMLN के कैंडिडेट हूं और मियां इम्तियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हूं, तो मैं समझता हूं कि मियां इम्तियाज 2 लाख वोटों पे जाके खड़े हो, तो जावेद वड़ैच साहब को पता चल जाए कि किस तरह सियासत की जाती है, दाव का भाव क्या होता है। मैं यही समझता हूँ। अच्छा, मैं यही समझता हूँ। लेकिन तो ये तो ना क़यादत इनको कबूल करेगी जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो आईनी तरमीम के में वोट का वादा किया था ना कि आपको टिकट दिया जाएगा, तो ऐसा था। अगर ऐसा हुआ था तो फिर घर क्यों में इस्तेमाल हुआ या दिखावा है? नहीं, जब देखिए जो सब एक वक्त में 4 चीजें चल रही होती हैं जी। एक वक्त में अब वो जब मैं कब कह रहा हूं कि वो जावेद वड़ैच जो है वो आईनी तरमीम में अब वोट दे रहा है, जब दे रहे थे तो दे रहे थे ना, अब तो वो PTI वालों के पास है, उनके मेहमान है। अब जाहिर है वो किसी से उन्होंने किसी बड़े से बात करके कोई ना कोई ऐसी बात की होगी तो उनको गुस्सा है और उनका घर में सुमार करने को। अच्छा चलो, ये आप अब बताएं, जिला इमरान खान की सियासत पे आज बात करते हैं। तो ये मियां आमिर शहबाज साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के वापस आए हैं, तो उनका मुस्तकबिल क्या है और आइंदा इलेक्शन में जो है वो कहाँ होंगे? देखिए, जो मोहब्बतें मियां आमिर शहबाज साहब ने शहर में लोगों तक पहुंचाई हैं, पार्टी है, मैं समझता हूँ जिस अंदाज में वो काम करते हैं वो मुझे नहीं पता, इल्मे गैब तो अल्लाह के पास है कि वो कहाँ होंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो लिबिया की सियासत में एक पॉजिटिव और अहम रोल अदा करने जा रहे हैं और वो आपको बेहतर अंदाज में नजर आए। तो क्या उमर जाफर जो है अपनी सीट या जाफराबाद अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? चौधरी साहब, आप तो मुझसे सीनियर आते हैं, आपका घर का असर है, आप ऐसा ही हुआ था। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप बेहतर समझते हैं कि इस सियासत के सीने में दिल है ही नहीं, ये बड़ा बेरहम खेल है। तो अब आप देख रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि जाफराबाद की जाती उमरा में वो फुटेज जो पहले मौजूद थी वो अब है। मैं इस बात पे समझता हूँ कि शायद वो फुटेज जाफराबाद की नहीं है। अब देखिए, इस वक्त पंजाब असेंबली में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब है और सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो है वो मोहतरमा इशरत अशरफ साहबा पंजाब असेंबली में मेंबर मौजूद है, लेकिन वो मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट में हमें नजर नहीं आ रही। इस किस्म की बातें जो है वो ये क्वेश्चन मार्क है कि जाफराबाद शायद उस ताकत में अब मौजूद नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि मियां इम्तियाज साहब और इसके अलावा आइंदा जो साल है 2025, क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन का साल होगा? नहीं, मैं नहीं समझता। ये सन 2002 से के लिए इनके पास मेंबर्स पूरे नहीं हैं और कहा ये जा रहा है कि अगर आईनी तरमीम नहीं आती तो फिर इनके कई हल्के खुलेंगे। और चौधरी साहब, मैं आज एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं जी। ये जो मैं कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी सियासत में इतनी सतही हरकतें कर दी कि उसकी सियासत का जनाजा निकल गया। मैं एक दलील देने लगा हूं आपको कि जो तहरीक इंसाफ के हिस्से की स्पेशल सीट से जिनमें अक़लियती और खवातीन की नशिस्तें शामिल थी, अब वो नशिस्तें इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म, उन्होंने वो क्या किया, PMLN के लोगों को बांट दी। अब फिर वो जो एयाज सादिक स्पीकर कौमी असेंबली ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के उस नए फैसले की रोशनी में, मेरी मालूमात ये है इस्लामाबाद से, मेरी भी एक अपना हल्का असर है इस्लामाबाद में, मेरी मालूमात ये है कि 18 तारीख को पहले इलेक्शन कमीशन उन तमाम लोगों को दोबारा PMLN के जो जाली MLA थे लेडी सीट पर और मखसूस नशिस्तों पर, उनको बहाल करेगा और इनके पास 223 के करीब नशिस्तें की बजाय 233 के करीब नशिस्तें पहुंच जाएगी। अच्छा, अगर ये सब कुछ है तो फिर मौलाना साहब के पीछे क्यों फिर रहे? अब मौलाना की उनको जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर सेनेट में कैसे पास करवा लेंगे?
بس سینٹ میں ہی مولانا صاحب کی ضرورت پڑے گی نا, سینٹ میں مولانا صاحب کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, کیا سینیٹر نہیں خریدے جا سکتے؟ اب آئینی ترمیم کے لیے 1 ارب روپے کی بولی ہے اس ملک پاکستان میں. ہم اس سوشل میڈیا میں بات کرتے ہیں, ہمیں شرم آتی ہے کہ میرا ملک پاکستان جو ہے وہاں پارلیمنٹرین کو خریدنے کی 1 ارب بولی ہے. وہ کس نے دینا ہے؟ وہ کہاں سے لوٹا گیا ہے؟ وہ اسی ملک کو لوٹا گیا ہے, اسی ملک کی غریب عوام کو نچوڑا گیا ہے, اسی کا ظلم جبر اور فسطائیت دی گئی ہے جس سے وہ خریدا جا رہا ہے. اچھا, یہ عدلیہ کا معاملہ جو تھا وہ بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان آیا کہ 1931 میں قائد اعظم بھی اسی موقف پہ تھے کہ الگ سے عدالتیں ہونی چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے نوٹوں کا نام تو نہیں رکھا ہوا. یہ ان کے پیپلز پارٹی تو قائد اعظم کا بڑا احترام کرتی ہے, وہی وہ جو چھپا ہوا قائد اعظم ہے نوٹ پر. جی, تو میں 1931 کا حوالہ 1931 والی بات ان کی ٹھیک ہے. اس وقت کے حالات یہ تھے, آئینی عدالت ہونی بھی چاہیے, لیکن اس وقت پاکستان میں 148 مقدمات ہیں جس کے لیے عدالت بن رہی ہے. اس کے پیچھے بدنیتی اور ان کی فسطائیت شامل ہے نا. یہ چوری کرنا چاہتے ہیں, یہ عمران خان کے ہر موقف کو ٹھیک ثابت کرتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ امپائروں کے ساتھ مل کر میچ کھیلنا چاہتا ہے. اب یہ 148 مقدمات کے لیے کیسز کے لیے عدالت قائم کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو 3 لاکھ مقدمہ سپریم کورٹ میں دھکے کھا رہے ہیں اس پہ ججز بڑھانے پر یہ تیار نہیں ہے, اس کی کارکردگی کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے جبر کو, اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے یہ. اچھا, اس وقت جو ہے ضلع رحیم یار خان میں 2 سیٹیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, ایک قومی اسمبلی کی اور ایک صوبائی اسمبلی کی. آپ آئندہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہوگی؟ چوہدری صاحب مجھے تو اچھی طرح پتا ہے, میں نے ان دونوں حلقوں کا وزٹ کیا ہے. وہ 2 نون لیگ کی سیٹیں نہیں ہیں, وہ چودھری مسعود صاحب کا اپنا ووٹ بینک ہے, اس کی وجہ سے وہ لیاقت پور سے جیتے ہیں. سابقہ بعد میں اگر وہ جیتے ہوتے تو ان کا MLA بھی جیتا تھے. عبدل غازی صاحب اپنا ایک قبیلے کے سردار ہیں, ان کا ایک بڑا آنریبل نام ہے, وہ اپنی وجہ سے جیتے ہیں. اگر وہاں نون لیگ جیتی ہوتی تو ان کے نیچے تینوں MLA MP بھی ان کے جیت جاتے. میاں امتیاز صاحب نے 90,000 ووٹ لیا ہے, ان کا اپنا ایک ووٹ بینک تھا. میرے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ PMLN کا میں تو فیوچر زیرو دیکھ رہا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ ان کے ٹکٹ ہولڈر بھی نہ رہے, ان سے ٹکٹ لینا بھی پسند کریں. اچھا, یہ کہا جا رہا تھا جب میاں عامر شہباز صاحب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تھے, ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جنرل سیکرٹری کی سیٹ دے دی جائے گی. میاں امتیاز صاحب بھی قربانی دینے کے لیے تیار تھے, کہاں ہے آپ؟ دیکھیں, یہ تو جنہوں نے وعدہ کیا, جنہوں نے کروایا, اس کا اپنا مطلب ہے, لیکن اس کی کوئی ابھی تک اس کا تو جواب میاں شہباز, یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ہے. جی, یہ بات اس وقت وہی سیاست بڑی بے رحم ہے. تین بندوں کی کانفرنس کال میں یہ بات ہوئی ہے. اس میں شیخ فیاض الدین صاحب, میاں احمد شہباز صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب تھے. تو اب شرم اگر ان کو نہیں آتی جو اپنے وعدہ کر کے, اس وقت تو یہ کہا تھا نا کہ یہ جو جعفر آباد والی ایک MP کی سیٹ ہے وہ دے دی جائے گی, لیکن اس سے وہ مکر گئے, انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر اگلا لالی پاپ یہ دے دیا کہ آپ کو جنرل سیکرٹری میاں امتیاز صاحب کی قربانی دے. میں آج آپ کو یہ بھی خبر بریک کر دوں جی کہ میاں احمد شہباز صاحب کو انڈیا خان شہر سے ٹکٹ مل چکا تھا. ملنے کے بعد ایک شخصیت کے پنڈی کی ایک شخصیت کی مداخلت کے بعد یہ دوبارہ چودھری عمر جعفر صاحب کو ٹکٹ دوبارہ ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا مقصد ہے کہ آئندہ الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ سیٹ نہیں جیت سکیں گے؟ آپ نے یہ کہا بات صحیح ہے. نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کی یہ جو سطحی سیاست ہے, یہ جو فسطائیت کی سیاست کی ہے, اس کے بعد مشکل ہو رہا ہے PMLN کے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی معیشت جو ہے اس حکومت نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور بہتر ہو بھی رہی ہے. اللہ کی پناہ ہے, اللہ کی پناہ ہے. پہلے آپ بڑی ڈانٹ سے ہمیں مارتے تھے, آپ چھوٹی چھوٹی سے مارنا شروع کر دیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ رحم کر دی ہے. میرے بھائی, پیٹرول اس شہباز شریف نے 150 سے بڑھا کے 350 پہ کیا. یہ بجلی 15 روپے سے 70 روپے یونٹ کی. یہ جو لوگ اپنے گھروں کے زیور بیچ کے ہماری بہنیں مائیں جو ہیں وہ بجلی کے بل ادا کر رہی ہیں, یہ جو فسطائیت ہے, یہ جو نالائکی ہے, نااہلی ہے, یہ سارا گند صرف اور صرف یہ نواز شریف کے گلے میں ہے. ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا. ملک ڈیفالٹ انہوں نے کیا, ملک ڈیفالٹ انہوں نے کیا. یہ جو زرداری کو زر بابا چالی چور کہتے تھے,
یہ اس 40 چوروں میں سے ایک چور نواز شریف تھا، ایک چور شہباز شریف تھا، ایک چور مریم نواز تھی. یہ جو 40 چور یہ مولانا صاحب آپ کیوں یہ بات سمجھتے کہ IMF کا معاہدہ عمران خان نے توڑا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے حالات کا سامنا ہوا؟ نہیں آپ اپنی معلومات کو ٹھیک کریں، میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں. چلے اب بات وہی کہ یہ ملک جو ہے یہ چلنا چاہیے. ڈاکٹر ممتاز مونس صاحب آپ کا بہت شکریہ، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ.